بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین سے۔ سبق کا ہیڈنگ ہے روی الملکی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ روی الملکی، بادشاہ کا خواب۔ رویا کے معنی خواب، ملک کے معنی بادشاہ۔ رویا مضاف ہے، ملک مضاف الیہ۔ روی الملکی، بادشاہ کا خواب۔ ورا ملک مصر رویا عجیبتاً، اور مصر کے بادشاہ نے دیکھا۔ رامن دیکھا، ملک مصر مصر کے بادشاہ نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رویا عجیبتاً، انوکھا خواب۔ تو مصر کے بادشاہ نے انوکھا خواب دیکھا۔ را فی المنام سبع بقرات سمان، انہوں نے دیکھا۔ را یرا، رایان من دیکھنا ہوتا، را یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ را انہوں نے دیکھا، فی المنامی خواب میں، سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں کو۔ سبع من 7، بقرۃ جمع بقرات کے معنی گائے، اور سمینۃ جمع سمان کے معنی موٹی۔ تو 7 موٹی گائے کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، اکل یاکل، اکل من کھانا، یاکل یہ مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، ان گائے کو کھا رہی تھی۔ کون؟ سبع بقرات عجاف، 7 دبلی گائے۔ سبع بقرات 7 گائے، عجاف کے معنی دبلی۔ عجفہ جمع عاجف، و عجاف کے معنی ہوتا ہے دبلا۔ تو عجاف بقرات عجاف، یہ عجاف بقرات کی صفت ہے۔ تو 7 دبلی گائے کھا رہی تھی کس کو؟ 7 موٹی گائے کو۔ پھر سے دیکھتے ہیں۔ وَيَأْكُلُ کھا رہی تھی، هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، یہ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ یہ مفعول ہے، سبع بقرات عجاف یہ فاعل ہے، یعنی فعل کے بعد مفعول آیا، اس کے بعد فاعل آیا ہے۔ تو وَيَأْكُلُ سبع بقرات عجاف، 7 پتلی گائے، 7 دبلی گائے کھا رہی تھی کس کو؟ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ ان گائےوں کو۔ ان گائے سے مراد ان موٹی گائےوں کو۔ وَرَأَى الْمَلِكُ سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ، اور بادشاہ نے دیکھا 7 سنبلات خضر، 7 ہری بالیوں کو۔ سنبلۃ جمع سنبلات کے معنی بالیاں، 7 من 7 اور خضر من ہری، تو 7 ہری بالیوں کو دیکھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ، اور 7 سوکھی بالی، بالکل خشک بالی۔ بالی کہتے ہیں جس کے اندر بالکل اناج لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھیت کے اندر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جس کے اندر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو بالی کہتے ہیں۔ وَرَأَى الْمَلِكُ سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، بادشاہ نے دیکھا 7 سنبلات خضر، 7 ہری بالی، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ، اور 7 سوکھی اور خشک بالی خواب کے اندر دیکھا۔ تعجب الملک من هذه الرؤيا العجيبة، تعجب الملک من هذه الرؤيا العجيبة وسأل جلساءه عن تاويل الرؤيا، بادشاہ تعجب کرنے لگا۔ تعجب الملک، بادشاہ کو تعجب ہوا، من هذه الرؤيا العجيبة، اس انوکھے خواب سے۔ وسأل جلساءه، اور اپنے جلساء سے، اپنے ہم نشینوں سے پوچھا۔ سالمن پوچھا، جلساءه اپنے ہم نشینوں سے کیا پوچھا؟ عن تاویل الرؤیا، خواب کے تعویل کے بارے میں، خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا کہ میں نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں اپنے جلساء سے، اپنے ہم نشینوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ھذا لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ لیس بشیء، بشیء یہ لیس کی خبر ہے، اور ہمیشہ لیس کی خبر باصلہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ، الیس اللہ میں جو اللہ ہے وہ لیس کا اسم ہے، اور باحکم الحاکمین، احکم الحاکمین یہ لیس کی خبر ہے، تو اس پر دیکھیے با آیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، با کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب بھی لیس کی خبر آئے گی وہ با صلہ کے ساتھ آئے گی۔ یہاں پر دیکھیے ھذا لیس بشیء، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، تو یہ بشیء لیس کی خبر ہے۔ النائم، سونے والا، نام ینام نومن کے معنی ہوتا سونا، اسی سے نائم یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ النائم سونے والا، یرا دیکھتا ہے، اشیاء کثیرتاً بہت ساری چیزیں، لا حقیقت لہا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لا حقیقت حقیقت نہیں ہوتی ہے، لہا اس کے لیے یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو سونے والا بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ولیکن قال الساقی، لیکن پلانے والے نے کہا، ساقی نے کہا، لا نہیں، بل اخبرکم میں تم لوگوں کو بتاؤں گا، بتاویل هذه الرؤيا اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، یعنی میں عنقریب تمہیں اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا۔
وذهب الساقی الی السجن، اور ساقی یعنی پلانے والا، شراب پلانے والا، اپنے آقا کو شراب پلانے والا یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا گیا، کہاں گیا؟ الی السجن، جیل کی طرف، یعنی جیل گیا۔ وسأل یوسف عن تعویل روی الملک، اور انہوں نے پوچھا، سأل کا فاعل کون ہے؟ وہی ساقی، اس نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے عن تعویل روی الملک، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں، یعنی وہ جیل گیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، اس لیے وہ جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ کان یوسف جوادا کریما، کان یوسف جوادا کریما، یوسف علیہ السلام جواد کے معنی سخی تھے، کریما اور شریف تھے۔ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ سخی تھے، بخیل نہیں تھے، اور شریف تھے، مشفقاً شفقت کرنے والے تھے، علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر، فاخبرہ بالتاویل، تو انہوں نے بتایا، اخبر کا فاعل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، ہو سے مراد ساقی کو، فاخبرہ، تو انہوں نے اس کو بتایا، کس کو؟ ساقی کو، بالتاویل، تعبیر کے بارے میں، خواب کی تعبیر بتایا۔ وکان یوسف جوادا کریما، یوسف علیہ السلام سخی تھے، کریما شریف تھے، لا یعرف البخل، وہ بخیلی نہیں جانتے تھے، یعنی بخیلی کرنا نہیں جانتے تھے، بخل نہیں جانتے تھے، یعنی وہ سخی تھے، بخیلی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فاخبر یوسف بالتاویل، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یعنی خواب کی تعبیر بتائی، ودل علی التدبیر، اور تدبیر پر رہنمائی کی، دل یدل دلالتاً جب اعلیٰ صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، مطلع کرنا، واقف کرنا۔ ودل علی التدبیر، یہ دل فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور دل کا فاعل کون؟ یوسف علیہ السلام ہے۔ ودل علی التدبیر، اور انہوں نے تدبیر پر رہنمائی کی، تدبیر بتائی۔ قال تزرعون 7 سنین، قال کا فاعل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم لوگ کھیتی کرو گے، زرع یزرع زرعن کے معنی ہوتا کھیتی کرنا، یہ فعل مضارع سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم لوگ کھیتی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، یعنی 7 سال تم اچھے سے کھیتی کرو گے۔ وترکو، اور تم لوگ چھوڑ دینا، ترک یترکو ترکن کے معنی چھوڑنا، یہ فعل امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وترکو، تم لوگ چھوڑ دینا، ما حصدتم، جو تم کاٹو گے، یعنی جو کھیتی تم کاٹو گے اس کو چھوڑ دینا، کہاں چھوڑنا؟ فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، یعنی جو کھیتی تم کاٹو گے، جو اناج کاٹو گے، اس اناج کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تاکلون، جو تم کھا سکو، یعنی تھوڑا بالیوں سے نکال لینا، باقی بالیوں سمیت چھوڑ دینا ہے، یعنی بالیوں سمیت ذخیرہ کر لینا، اکٹھا کر لینا گھر میں، اور بالیوں سے تھوڑا نکالنا ہے جتنا تم کھا سکو۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، وترکو، تم لوگ چھوڑ دینا، ما حصدتم، جو تم کاٹو گے، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، کہاں چھوڑنا ہے؟ اس کی بالیوں میں، یعنی وترکو فی سنبلہ، تم لوگ چھوڑ دینا بالیوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا نکال لینا، مما تاکلون، جو تم کھا سکو۔ ویکون بعد ذلک قحط عام، اور اس کے بعد عام قحط ہوگا، عام بھوکمری ہوگی۔ کان یکون، قانون کے معنی ہونا، یکون یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ویکون، اور ہوگی، بعد ذلک، اس کے بعد، قحط عام، عام بھوکمری، کس کے بعد؟ ان 7 سالوں کے بعد، یہ جو 7 سال ہے جس میں اچھی فصل اگے گی، اس کے بعد عام قحط ہوگی، عام بھوکمری ہوگی۔ تاکلون فیہ، تم لوگ اس میں سے کھاؤ گے، یعنی جو تم ذخیرہ کر کے رکھو گے اس میں سے کھاؤ گے، ما خزنتم الا قلیلا، اور تم ذخیرہ نہ کرنا مگر تھوڑا، یعنی بھوکمری میں کھانے کے بعد جو بچے گا تو اس سے تھوڑا وہ ذخیرہ کر لینا، جسے تم بیج کے طور پر بعد میں استعمال کر سکو، اس سے پھر دوبارہ فصل اگا سکو، تو تم تھوڑا سا بچا لینا۔ ما خزنتم، تم نہیں بچاؤ گے، تم ذخیرہ نہیں کرو گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یعنی بھوکمری میں کھانے کے بعد تھوڑا سا بچا لینا۔ ویطول هذا القحط الى 7 سنین، اور طال یطول طول میں لمبا ہونا، ویطول هذا القحط، یہ قحط لمبا ہوگا، الى 7 سنین، 7 سال تک، یعنی یہ قحط 7 سال تک رہے گا۔ وبعد ذلك، اور اس کے بعد، یاتی النصر، مدد آئے گی، ویخصب الناس، اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اخصب یخصب، اخصاب کی معنی خوشحال ہونا، ویخصب الناس، اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ وذهب الساقی، اور ساقی گیا، واخبر الملک، اور بادشاہ کو بتایا، بتاویل رؤیاہ، ان کے خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ تو وہ ساقی کس کے پاس گیا؟ بادشاہ کے پاس گیا، اور خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا۔ الملک یرسل الی یوسف، الملک بادشاہ،
ارسل یرسل ارسالن جب الا صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیغام بھیجنا، کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے پیغام بھیجنا۔ الملک یرسل الی یوسف ہے تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجتا ہے۔ ولما سمع الملک هذا التاویل والتدبیر فرح جدا، اور جب، لما کے معنی جب، سمع الملک بادشاہ نے سنا، هذا التاویل اس تعبیر کو، والتدبیر اور تدبیر کو، فرح جدا بہت زیادہ خوش ہوا، یعنی جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی اور ساتھ میں تدبیر بھی سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ وقال اور کہا، من صاحب هذا التاویل، یہ تعبیر والا کون ہے، کس نے یہ تعبیر بتائی، من کون، صاحب والا، هذا التاویل یہ تعبیر، تو یہ تعبیر بتانے والا کون ہے، کس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، من هذا الرجل الکریم الذی نصح لنا ودل علی التدبیر، تو یہ شریف آدمی کون ہے جس نے ہمیں نیک مشورے دیے، اچھے مشورے دیے، ودل علی التدبیر اور تدبیر بتائی۔ من هذا الرجل، الکریم یہ رجل کی صفت ہے، من هذا الرجل یہ شریف آدمی کون ہے، الذی جس نے نصح لنا ہمیں نصیحت کی، ہمیں اچھے مشورے دیے، ودل علی التدبیر اور تدبیر بتائی، تدبیر پر رہنمائی کی، تو یہ آدمی ہے۔ قال الساقی، ساقی نے کہا، ھذا یوسف الصدیق، یہ سچے یوسف علیہ السلام ہے، یہ صدیق یوسف علیہ السلام کی صفت ہے۔ ھذا یوسف الصدیق، یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ وہو الذی، اور یہی ہے وہ، الذی جس نے، اخبر بتایا، انی کہ میں، ساکون ساقیا ان قریب ساقی بن جاؤں گا، ساقی ہو جاؤں گا، لسیدی اپنے سردار کے لیے، کون، الملک بادشاہ، یعنی اپنے بادشاہ کے لیے۔ تو یہی وہ یوسف علیہ السلام ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان قریب اپنے آقا، اپنے سردار یعنی بادشاہ کا میں ساقی بن جاؤں گا، بادشاہ کو پلانے والا بن جاؤں گا، تو یہی وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف، اشتاق یشتاق اشتیاقاً کے معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، خواہش مند ہونا۔ واشتاق الملک، بادشاہ خواہش مند ہوا، مشتاق ہوا، کس چیز کا، الی لقاء یوسف، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا، یوسف علیہ السلام سے ملنے کا مشتاق ہوا، ملنے کا خواہش مند ہوا، یعنی ان کے اندر دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم یوسف علیہ السلام سے ایک بار ملاقات کریں۔ وارسل الی یوسف، اور اس ارسلہ کا فاعل کون، وہی بادشاہ۔ وارسل الی یوسف، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، بلا بھیجا۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ایتونی بہ، اسے لے کر کے آؤ میرے پاس، استخلصہ، میں اسے خالص کر لوں گا، میں اسے خاص بنا لوں گا، لنفسی، اپنے لیے، یعنی میں اسے اپنا خاص بنا لوں گا، اپنے لیے اس کو خالص کر لوں گا۔ عطا جاتی، اتیان کے معنی ہوتا آنا، اور جب با صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا کسی کو اپنے ساتھ میں لے کر آنا، کوئی چیز اپنے ساتھ میں لے کر کے آنا۔ ایتونی یہ امر کا صیغہ ہے، ایتونی بھی، تم لوگ اس کو لے کر کے آؤ، استخلص، میں اسے خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنے لیے، یعنی میں اسے اپنا خاص بنا لوں گا۔ یوسف یسأل التفتیش، یوسف علیہ السلام تفتیش کی مانگ کرتے ہیں۔ سأل یسأل، سوال کے معنی ہوتا مانگ کرنا، سوال کرنا۔ یوسف یسأل، یوسف علیہ السلام مانگ کرتے ہیں، التفتیش معنی چھان بین، تحقیق کی، یعنی یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا تو یوسف علیہ السلام اس کے بارے میں تفتیش کی مانگ کرتے ہیں، تفتیش کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال ہونا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ ولما جاء الرسول الی یوسف، اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، ولما، اور جب، جاء الرسول، رسول کے معنی یہاں پر قاصد کے ہیں، جو خط لے کر کے آتا ہے اس کو قاصد کہتے ہیں۔ تو جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وقال لہ، اور ان سے کہا، ان الملک یدعوک، کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، دعا یدعو دعوتاً معنی بلانا، ان الملک یدعوک، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ما رضی یوسف، یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، کس بات سے راضی نہیں ہوئے، ان یخرج، کہ وہ نکلے، من السجن، جیل سے، ہاکذا، اس طرح، یعنی یوسف علیہ السلام اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ وہ جیل سے اسی طرح، مطلب یوں ہی وہ نکل جائے، وہ چاہتے تھے کہ پہلے مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اور جو گنہگار ہے اسے سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں گا۔ ما رضی یوسف، یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، ان یخرج من السجن، کہ وہ جیل سے نکلے، ہاکذا، اس طرح۔ ویقول الناس، لوگ کہیں گے، یعنی جب یوسف علیہ السلام یوں ہی اسی طرح نکل جائیں گے جیل سے تو لوگ کیا کہیں گے، ھذا یوسف، یہ یوسف علیہ السلام ہے، ھذا کان امس فی السجن، یہ کل جیل میں تھے، انہ خان العزیز،
انہوں نے عزیز کی خیانت کی، انہوں نے عزیز کے ساتھ کیا ہے غداری کی تھی۔ عزیز سے مراد وہی بادشاہ۔ ان یوسف کان کبیر النفس، یوسف علیہ السلام خوددار تھے، کبیر النفس میں خوددار تھے، ابین انکار کرنے والے تھے، ان یوسف کان کبیر العقل، یوسف علیہ السلام عقل والے تھے، ذکین ہوشیار تھے۔ لو کان احد مکان یوسف فی السجن وجاءہ رسول الملک، لو کان احد اگر کوئی شخص ہوتا، لو کہ من اگر، کانا من ہوتا، احد کوئی شخص، مکان یوسف یوسف علیہ السلام کی جگہ پر، فی السجن جیل میں، تو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر کوئی اور شخص ہوتا جیل کے اندر، وجاءہ اور اس کے پاس آتا، رسول الملک بادشاہ کا قاصد، یعنی یوسف علیہ السلام کی جگہ پر کوئی اور شخص ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا تو کیا ہوتا، نیچے بتا رہے ہیں۔ وقال لہ رسول الملک، وقال لہ اور اس سے کہتا، رسول الملک بادشاہ کا قاصد، یعنی بادشاہ کا قاصد اس شخص سے کہتا، کس سے، جو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا، ان الملک یدعوک کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، وینتظرک اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لاسرع ھذا الرجل تو وہ آدمی جلدی کرتا، لاسرع اسرع یسرع اسراعا کے معنی ہوتا جلدی کرنا، یہ لام تاکید کے لیے آیا ہے، تو لاسرع ھذا الرجل وہ آدمی جلدی کرتا، الی باب السجن جیل کی دروازے کی طرف، وخرج اور نکلتا، یعنی کوئی بھی شخص جو یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا اور اس کے پاس اسی طرح قاصد آتا جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ جلدی سے نکلتا۔ ولیکن یوسف لم یسرع لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی۔ اسرع یسرع اسراعا کے معنی ہوتا جلدی کرنا، یا یسرع فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے جب لم آتا ہے تو اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی وہی معنی ہوتا ہے جو ایک ماضی کے صیغے کا ہوتا ہے، یعنی ما اسرع کا جو معنی ہوگا وہی لم یسرع کا معنی ہوگا۔ ولیکن یوسف لم یسرع لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، ولیکن یوسف لم یستعجل اور یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں مچایا، بل قال لرسول الملک بلکہ انہوں نے کہا بادشاہ کے قاصد سے کہا، کیا کہا، انا ارید التفتیش میں تفتیش چاہتا ہوں، میں چھان بین چاہتا ہوں، انا ارید البحث عن قضیتی اور میں اپنے معاملے کے بارے میں بحث چاہتا ہوں۔ بحث یبحث بحثا جب ان صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، ایسے تو اس کے معنی جستجو کرنے، تلاش کرنے کے ہیں، لیکن جب ان صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کے۔ تو انا ارید البحث میں بحث چاہتا ہوں، میں تحقیق چاہتا ہوں، عن قضیتی اپنے معاملے میں۔ وسأل الملک عن یوسف اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا، وعلم الملک بادشاہ جان گیا، وعلم الناس اور لوگ جان گئے، ان یوسف بریء کہ یوسف علیہ السلام بری ہے، وخرج یوسف بریئا اور یوسف علیہ السلام نکلے بری ہو کر، واکرمہ الملک اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔